السلام علیکم دوستو، ہر طرف عمران خان کے چرچے ہیں اور آرٹیکل کے چرچے ہیں۔ انگلش میں آرٹیکل کہتے ہیں، اردو میں اسے کالم کہتے ہیں۔ جیسے پاکستانی اخباروں میں کالم لکھے جاتے ہیں، اسی طرح بیرون ملک جو اخباریں ہیں ان کے اندر بھی کالم لکھے جاتے ہیں، تو اسے آرٹیکل کہتے ہیں۔ 200 سال پرانا ایک جریدہ ہے جس کا نام ہے دا اکانومسٹ۔ یہ برطانیہ کا جریدہ ہے، لیکن ہے تو یہ ایک رسالہ، لیکن اپنے آپ کو اخبار کا درجہ دیتا ہے اور بہت ہی زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر عمران خان نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر ایک کالم لکھا ہے جو کہ چھپا ہے، اور پچھلے 2 دن سے اس نے پوری دنیا کے انٹرنیٹ کو ہلا دیا ہے۔ اس کالم کے اندر عمران خان نے کیا کہا ہے، یہ کالم دا اکانومسٹ کے اندر انگلش میں چھپا ہے۔ میں اپنے کچھ دوستوں کی آسانی کے لیے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا زیادہ انگلش کو نہیں جانتے، تو ان کی آسانی کے لیے میں اس کا خلاصہ اردو میں پیش کرنے لگا ہوں، کیونکہ عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچنا چاہیے، ہر جگہ، ہر گلی کوچے گاؤں تک پہنچنا چاہیے، ہر اس شخص تک جسے کوئی زبان نہیں آتی تو وہ اس زبان کو دوسری زبان میں سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو دوستو، میں آپ کے گوش گوار کرنے لگا ہوں عمران خان کے آرٹیکل کا اردو ترجمہ۔ آپ نے 2 سے 4 منٹ غور سے اس بات کو سننا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کپتان نے کہا کیا ہے۔ تو دوستو، عمران خان اپنے آرٹیکل کا آغاز یوں کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں نگران حکومتیں ہیں جو غیر آئینی ہیں، کیونکہ صوبائی اور وفاقی دونوں سطحوں پر 90 دن میں الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آئینی مدت سے تجاوز کر چکی ہیں۔ 8 فروری 2024 کو الیکشن کے اعلان کے باوجود عوام اس کے انعقاد سے متعلق شکوک کا شکار ہیں، کیونکہ ماضی میں سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 90 دن میں الیکشن منعقد نہیں ہو سکے تھے۔ اپنی متصب حرکتوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا کردار داغدار ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی حکم عدولی کرنا، تحریک انصاف کے لیڈروں کی نامزدگی پیپروں کو مسترد کرنا، انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کو نشانہ بنانا اور ان حرکتوں پر تنقید پر مجھے اور باقی رہنماؤں پر توہین الیکشن کمیشن کے مقدمات کرنا، یہ وہ داغ ہیں جنہوں نے اس کمیشن کے کردار کو داغدار کر دیا ہے۔ مارچ 2022 کے عدم اعتماد کے ووٹ سے لے کر اب تک کے حالات نے واضح کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کو تیار ہے۔ امریکہ کے دباؤ میں آ کر میری حکومت کو برطرف کیا گیا، کیونکہ ہمارا موقف آزاد خارجہ پالیسی اور برابری کی بنیاد پر دوستی تھا۔ ہمارا موقف واضح تھا کہ ہم امریکہ کے کسی ایسی پراکسی وار کا حصہ نہ بنے جس کے نتیجے میں اب تک ہم اس 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گنوا چکے ہیں۔ تو دوستو، آگے خان صاحب کہتے ہیں کہ مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک افسر نے پاکستانی سفیر سے ملاقات کی، جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو برطرف کر دیا جائے، ورنہ اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ ہفتوں میں ہماری حکومت برطرف ہوگی، جس کی بعد مجھے یہ انکشاف ہوا کہ سابقہ ملٹری چیف قمر جاوید باجوہ ہمارے اتحادیوں اور ہمارے لوٹوں یعنی کہ پارلیمانی بیک بینچرز کے ساتھ مل کر کئی مہینوں سے اس حکومت کو برطرف کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ حکومت گری تو لوگ ہماری حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے، مقبولیت اتنی بڑھ گئی کہ اگلے 37 ضمنی انتخابات میں سے 28 میں پی ٹی آئی بازی لے گئی۔ اگلے کچھ مہینوں میں بہت سے جلسے اور ریلیاں ہوئیں، جن میں سب سے منفرد بات یہ تھی کہ لوگ بہت کثیر تعداد میں نکلے، اور ان میں سب سے منفرد بات یہ تھی کہ عورتوں اور بچوں کی شمولیت حد سے زیادہ تھی۔ دوستو، آگے خان صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو مخلوط حکومت بنی، اس کے دور حکومت میں ملک میں مہنگائی میں شدید اضافہ اور کرنسی میں گراوٹ دیکھنے کو ملی۔ اس کے برعکس ہماری حکومت میں نہ صرف ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، بلکہ کورونا کی وبا کے دوران بھی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے عالمی سطح پر پذیرائی پائی تھی۔ ہمارے دور میں شرح نمو 6% تک پہنچ گئی تھی۔ ہماری اس مقبولیت اور ملک کے بگڑتے حالات نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو مزید فکر مند کر دیا۔ ان سب کے باوجود اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے کبھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دے گی، سو مجھے روکنے اور راستے سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ مجھ پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے، میری پارٹی کے رہنماؤں، ورکرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، تشدد، دباؤ، گرفتاری در گرفتاری کے ذریعے
یہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ تحریک انصاف کی سپورٹ چھوڑ دیں۔ اس پرتشدد اور فسطائیت سے تحریک انصاف کے عورتوں کو بھی بخشا نہ گیا۔ مجھ پر اس وقت بھی 200 سے زیادہ مقدمے دائر ہیں اور مجھ پر سائفر کیس میں ٹرائل بند کمرے میں ہو رہا ہے، جہاں اوپن ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا جا رہا۔ دوستو آگے پھر عمران خان صاحب 9 مئی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور فوجی تنصیبات پر حملے کا الزام بھی پی ٹی آئی پر لگا کر اگلے 48 گھنٹوں میں ہزاروں کارکنوں کو گرفتار اور اغوا کیا گیا اور ان پر مجرمانہ الزامات لگا کر ان کا ٹرائل کیا گیا۔ جس تیزی سے یہ سب کیا گیا اس نے واضح کر دیا کہ 9 مئی تحریک انصاف کے خلاف ایک منظم منصوبہ تھا۔ اس کے بعد بہت سے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس ضمن میں بہت سی جبری پریس کانفرنسز کے ذریعے بہت سے ممبرز کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں، ان کو سیاست چھوڑنے اور میرے خلاف گواہی دینے پر مجبور کیا گیا۔ اس سب کے باوجود آج بھی تحریک انصاف عوام میں سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے، جس کا ثبوت پینٹن کولیشن ایک ادارہ ہے جس نے حالیہ سروے کیا ہے جو کہ باہرلے ملک ہے، تو جس میں 66% حمایت میرے حق میں یعنی کہ عمران خان کے حق میں بتائی گئی ہے۔ اس حمایت کی وجہ سے الیکشن کمیشن روزانہ پارٹی کو انتخاب لڑنے کے اس کے قانونی حق سے محروم کرنے کے لیے نئی نئی چالیں چلتا ہے۔ سب دیکھتے ہوئے بھی مثلاً خاموشی پر عدالتیں روزانہ اپنی ساکھ کھوتی جا رہی ہیں۔ اس دوران کرپشن کے الزام میں سپریم کورٹ سے سزا یافتہ مجرم اور اشتہاری قرار دیے جانے والے نواز شریف ملک میں واپس آ چکے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ایک ڈیل کے تحت لندن سے آئے ہیں، جس کے مطابق ان کی سب کیس معاف ہو جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو منتخب کروانے کے لیے جان لگائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کی عوام اس سلیکٹڈ کو مسترد کر چکے ہیں۔ آج ملک میں باقی جماعتوں کو تو کمپین اور جلسے جلوسوں کی مکمل اجازت ہے، لیکن ہماری جماعت کو روکا جا رہا ہے۔ میں غداری کے مضحکہ خیز مقدمے میں قید ہوں اور ہمارے کچھ رہنما جو اگر آزاد بھی ہیں تو ان کو ایک کنونشن تک کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ سب جو میں نے اوپر لکھا ہے، ان حالات میں 8 فروری کے انتخابات کیسے آزادانہ ہو سکتے ہیں؟ ایسے میں الیکشن ہو بھی گئے تو وہ ایک مذاق بن کر رہ جائیں گے، جس سے ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام آئے گا، جو پہلے سے موجود معاشی عدم استحکام کو بدتر کر دے گا۔ اگر آج ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس کا واحد حل آزاد اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہے، جو ملک میں سیاسی استحکام اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنائے گا، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب نئی آنے والی حکومت جمہوری اور عوام کے مینڈیٹ سے منتخب ہونے والے ایک مضبوط حکومت ہو جو سب ریفارمز کر سکے، کیونکہ وہی اقتدار کو مضبوط ہوتا ہے جو جمہور کا اقتدار ہوتا ہے۔ دوستو آخر میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہی اقتدار مضبوط ہوتا ہے جو جمہور کا اقتدار ہوتا ہے، مطلب عوام کی رائے ہوتی ہے۔ دوستو یہیں پر عمران خان کا کالم دی اینڈ ہو گیا جناب۔ یہ تھا وہ آرٹیکل جس نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے اور تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ دوستو میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ایک لائک کر دیں، ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور خان صاحب کے اس آرٹیکل کو، اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں، تاکہ خان صاحب کی آواز تمام لوگوں تک پہنچنی چاہیے، جو لوگ انگلش جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔